بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طالبان علوم نبویہ، آج ہم آپ کے سامنے پنجگنج کا تیسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جنسوں کی تعریفات ہیں۔ دوسرا باب سبق چل رہا تھا، دوسرا باب جو مصنف نے قائم کیا یہ اسماء اور افعال کے جنسوں کے پہچاننے اور ان جنسوں کی گردانوں کے پہچاننے کے بیان میں ہے، اور اس میں بھی 5 فصلیں بیان کی۔ پہلی فصل جنسوں کی تعداد اور ان جنسوں کی تعریفات کے بیان میں ہے، یہ مصنف نے بیان فرمایا۔ اور پھر مصنف نے فرمایا کہ جان لو آپ تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہوتی ہے: صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ تو جنسوں کی تعداد مصنف نے بیان فرمائی۔ اب تعداد 4 ہیں: صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ اب جب تعداد بیان فرما دی تو اس کے بعد تعریفات بیان فرما رہے ہیں، لیکن تعریفات بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جو مجھے دوسرے سبق میں ہی بیان کر دینا چاہیے تھا۔ جملہ افعال متصرفہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، افعال متصرفہ یہ جمع ہے فعل متصرف کی، وہ افعال کی جن کی گردانیں کی جاتی ہے۔ اب ایک اعتراض کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے افعال کے ساتھ متصرفہ کی قید لگائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ افعال متصرفہ ہی صحیح، محموز، معتل اور مضاعف ہوں گے، اور افعال غیر متصرفہ جو ہے یہ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افعال غیر متصرفہ بھی صحیح، محموز، معتل اور مضاعف ہوتے ہیں۔ تو پھر مصنف نے افعال کے ساتھ متصرفہ کی قید لگائی کیوں؟ یہ مصنف کی عبارت پر اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے افعال کے ساتھ متصرفہ کی قید لگا کر افعال غیر متصرفہ کو خارج کر دیا، نکال دیا۔ تو اس کا جواب جو ہے دیا گیا ہے، اور شارحین نے دیا بھی ہے۔ محشی نے جو ہے حاشی میں بھی اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں افعال کے ساتھ متصرفہ کی جو مصنف نے قید لگائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ مصنف کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک افعال غیر متصرفہ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف نہیں ہوتے۔ مصنف کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ مصنف نے افعال کے ساتھ متصرفہ کی قید اس لیے لگائی کہ چونکہ مصنف کا مقصد اس کتاب میں تعلیلات کو بیان کرنا ہے، اور تعلیلات جو ہے یہ افعال متصرفہ میں زیادہ ہے، افعال غیر متصرفہ میں تعلیلات کم ہوتی ہے۔ تو لہذا تعلیلات زیادہ ہونے کی بنیاد پر افعال متصرفہ میں افعال کے ساتھ متصرفہ کی قید لگا دی، ورنہ مصنف کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ان کے نزدیک افعال غیر متصرفہ صحیح، محموز، معتل اور مضاعف ہی نہ ہو۔ اس بات کی وضاحت کرنی تھی، میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔
اب تعریفات شروع کرتے ہیں۔ تو جنسوں کی تعداد بیان فرمائی 4: صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ اما صحیح باشد، یہاں سے تعریفات شروع کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رہا صحیح وہ ہوگا۔ صحیح کا لغوی جو معنی ہے وہ ہے تندرست، اور عیب سے پاک چیز کو صحیح کہتے ہیں۔ عیب سے پاک، برائی سے پاک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کی اصطلاحی تعریف صرفی حضرات کے نزدیک، ورنہ نحوی حضرات نے صحیح کی دوسری تعریف کی ہے، اور صحیح کی تعریف نحویوں کے نزدیک اور صرفیوں کے نزدیک مختلف ہے۔ نحویوں کے نزدیک الگ تعریف ہے، صرفیوں کے نزدیک الگ تعریف ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی صحیح کی تعریف کرو، تو پہلے آپ اس سے ان کی مراد ظاہر کریں کہ آپ کون سے صحیح کی تعریف کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ وہ صحیح کہ جو صرفیوں کے نزدیک ہے، یا وہ صحیح جو کہ نحویوں کے نزدیک ہے؟ چونکہ نحویوں کے نزدیک تعریف الگ ہے اور صرفیوں کے نزدیک تعریف الگ ہے۔ اب یہاں پر چونکہ یہ کتاب علم صرف میں ہے، تو لہذا یہاں پر صحیح کی تعریف وہ صرف والی ہوگی۔ تو صرفی حضرات کے نزدیک صحیح کی تعریف کیا ہے وہ سنیں جو مصنف نے بیان فرمایا۔ صحیح کا لغوی معنی تندرست اور عیب سے پاک۔ صحیح کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ صحیح وہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو، ایک طرح کے نہ ہو۔ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہو۔ یہاں پر تعریف میں 2 چیزیں قابل غور ہے، حروف اصلی اور حروف علت۔ یہ 2 چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو تعریف آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو تعریف میں ہے ان کی وضاحت ضروری ہے، حروف اصلی اور حروف علت۔ تو پہلے حروف اصلی کو لیتے ہیں۔ دیکھیں حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہر گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوتے ہیں، ہر گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ موجود ہونا چاہے لفظی طور پر ہو، یعنی لفظ میں موجود ہو، یا موجود ہونا تقدیری طور پر ہو کہ لفظوں میں نظر تو نہ آئے لیکن پوشیدہ ہے۔ مثال دیکھیں آپ، نصر ینصر، نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فہو منصور۔ یہ گردان ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، حروف اصلی وہ حروف جو ہر گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نصر، نصرا، نصرو، یہ ایک گردان ہو گئی۔ ینصر، ینصران، ینصرون، یہ ایک گردان ہے۔ تو ہر گردان کی تمام صیغوں میں وہ حروف موجود ہوں گے۔ نصر، نصر جو ہے نون صاد را، یہی حروف ہے نا، یہ حروف ہر گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوں گے، تمام صیغوں میں۔ آپ کوئی بھی گردان اٹھا لیں، ماضی کی گردان اٹھا لیں، امر کی گردان اٹھا لیں، نہیں کی گردان اٹھا لیں، مضارع کی گردان آپ دیکھیں، اس میں فاعل لے لیں، اس میں مفعول لے لیں، اس میں ظرف لے لیں، تمام کے گردانوں میں یہ حروف موجود ہے، لہذا یہ حروف اصلی ہے۔ کیا ہے؟ یہ حروف اصلی ہے۔ تو حروف اصلی وہ حروف جو گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوتے ہیں، تمام صیغوں میں، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، تمام صیغوں میں یہ حروف موجود ہے، لہذا یہ حروف اصلی ہے۔ اب یہ تو لفظوں میں ہو گئی۔ تقدیری کی مثال جیسے قالا، اصل میں قوالا تھا، اصل میں قوالا تھا، تو لہذا ہمیں
چونکہ نظر تو الف آ رہا ہے لیکن یہاں پر واو پوشیدہ ہے، لیکن وہ حرف موجود ہے۔ تو حروف اصلی وہ حروف جو گردان کے تمام صیغوں میں موجود ہوتے ہیں، اور حروف زائدہ وہ حروف جو گردان کے تمام صیغوں میں موجود نہیں ہوتے۔ اس کی مثال آپ لیں، اس کی مثال آپ لیں، یضرب ضارب مضروب ضرب، یضرب ضارب مضروب، یہ جو تین صیغے ہیں، اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ یضرب میں یا ہے، یہ حرف زائد ہے، لیکن یہ یا ضارب کے اندر نہیں ہے، ضارب میں الف ہے، وہ زائد ہے۔ آپ اس میں مفعول میں چلے جائے مضروب، وہاں پر واو اور میم ہے، تو لہذا جو حرف زائد ہے یہ ہر گردان میں نہیں ہوتے اور نہ ہر صیغے میں پائے جاتے ہیں۔ یضرب کے اندر یا زائد ہے، لیکن ضارب کے اندر یا زائد نہیں بلکہ الف زائد ہے۔ تو لہذا حروف زائد وہ حروف ہوتے ہیں جو گردان کے تمام صیغوں میں موجود نہیں ہوتے، ہر گردان کے تمام صیغوں میں موجود نہیں ہوتے۔ حروف اصلی اور حروف زائد کی پہچان کا طریقہ کیا ہے تو یہ بھی سن لیں۔ حروف اصلی اور حروف زائد اگر آپ کو پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کلمے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کلمے میں کتنے حروف ہے، کتنے اصلی ہے، کتنے زائد ہیں، کتنے حروف اصلی ہے، کتنے حروف زائد ہیں، تو صرفیوں نے چونکہ وزن کے لیے فا، عین اور لام کو رکھا ہے وزن کے لیے، تو اب آپ جس کلمے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کلمے میں کتنے حروف ہے اور کتنے اصلی ہے، کتنے زائد ہیں، کتنے حروف اصلی ہے، کتنے زائد ہے، اس کلمے کو آپ فا، عین، لام کے مقابل میں لے آئیں۔ جیسے مثال یضرب کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یضرب کے اندر کتنے حروف اصلی ہیں، تو آپ یضرب کو یفعل کے مقابل میں لائیں، اور یضرب کو جب آپ یفعل کے مقابل میں لائیں گے تو جتنے حروف یضرب کے یفعل کے یا جتنے حروف جو ہے فا، عین، لام کے مقابل میں آئیں گے وہ حروف کیا ہوں گے؟ اصلی ہوں گے۔ تو آپ یضرب میں دیکھیں، یضرب یفعل، یضرب کو آپ یفعل کے مقابل میں لائیں، اب آپ دیکھیں کون کون سے حروف ان کے مقابل میں آ رہے ہیں، تو یفعل کے مقابل میں فا، عین، لام کے مقابل میں یضرب کے اندر ضاد، را، با، یہ تینوں حروف ان کے مقابل میں آ رہے ہیں، تو لہذا یہ تینوں حروف اصلی ہے، باقی جو یا ہے یہ زائد ہے۔ تو یہ پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کلمے کو فا، عین، لام کے مقابل میں لائیں، اور اگر تو جو حروف فا، عین، لام کے مقابل میں ہوں گے وہ اصلی ہوں گے، اور جو حروف فا، عین، لام کے مقابل میں نہیں ہوں گے وہ زائد ہوں گے۔ تو یہ حروف اصلی اور زائدہ کے بارے میں نے آپ کو باتیں بتائیں۔ اب جو دوسری بات تھی وہ حروف علت۔ حروف علت تین ہوتے ہیں، واو، الف، یا، واو، الف، یا۔ ان علت کا معنی چونکہ بیماری، مرض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ آدمی بیماری کے وقت، تکلیف کے وقت پکارتا ہے وائے ہائے، تو اس لیے ان حروف کو حروف علت کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کا مجموعہ بھی چونکہ ہے وائے، والف، واو، الف، یا۔ وائے ہائے کے جو مریض کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو چونکہ بیماری کے وقت نکلتے ہیں یہ حروف، تو لہذا اسی وجہ سے ان حروف کو حروف علت کہہ دیا گیا۔ تو حروف اصلی اور حروف علت کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی۔ اب تعریف کی وضاحت سنیں۔ تو تعریف کی تھی کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف، حرف علت اور حمزہ اور دو حرف صحیح
ایک جنس کے نہ ہو، ایک طرح کے نہ ہو، جیسے کہ ضرب، بعثر رجل، جعفر، سفرجل۔ مصنف نے جو مثالیں بیان فرمائیں 5 مثالیں ہیں، تو ان 5 مثالوں کو مصنف نے بیان فرما کر 6 اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کس کی طرف؟ 6 اقسام، 6 اقسام کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، کیونکہ 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ مصنف نے ان 5 مثالوں کو بیان فرما کر اشارہ 6 اقسام کی طرف کیا، کیونکہ اگر آپ ضربہ کو دیکھیں تو ضربہ یہ ثلاثی ہے، کیا ہے؟ ثلاثی۔ ثلاثی کی 2 قسم ہو جاتی ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کہ جس میں تمام کے تمام حروف اصلی ہو، 3 حروف اصلی ہو، اور ثلاثی مزید فی کہ جس میں جو ہے 3 حروف اصلی کے علاوہ اور بھی زائد حروف ہو۔ اور بعثرہ سے اشارہ رباعی کی طرف ہے، تو رباعی کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ اور یہ ضربہ جو ہے یہ فعل ثلاثی مجرد، یا فعل ثلاثی مجرد، ضربہ سے فعل ثلاثی مجرد کی طرف اشارہ کیا۔ اور بعثرہ یہ فعل رباعی مجرد، تو رباعی مجرد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، رباعی مجرد کہ جس میں 4 حروف اصلی ہو، اور رباعی مزید فی کہ جس میں 4 حروف اصلی کے علاوہ اور بھی زائد حروف ہو۔ تو یہ فعل رباعی مجرد کی مثال ہے۔ اور رجل یہ اسم ثلاثی مجرد کی مثال ہے، کہ اشارہ کیا کہ اسم بھی ثلاثی ہوتا ہے۔ اور ضربہ اور بعثرہ سے اشارہ کیا کہ فعل بھی ثلاثی رباعی ہوتا ہے۔ اور جعفر جو ہے یہ اسم رباعی مجرد کی مثال ہے، اور جو سفرجل ہے یہ اسم خماسی مجرد کی مثال ہے۔ اب چونکہ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ تو پھر جو ہے فعل خماسی مجرد کی مثال کیوں نہیں دی؟ تو چونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل ثلاثی رباعی ہوتا ہے، اسم ثلاثی رباعی خماسی تینوں ہوتا ہے۔ تو میں نے بیان کیا رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی تعریف بیان کر دی۔ رجل یہ اسم مجرد، اسم ثلاثی مجرد کی مثال ہے، اور جعفر یہ اسم رباعی مجرد کی مثال ہے۔ سفرجل یہ اسم خماسی مجرد کی مثال ہے، خماسی مجرد کہ جس میں 5 حروف اصلی ہو، اور خماسی مزید فی کہ جس میں 5 حروف اصلی کے علاوہ اور بھی زائد حروف پائے جائیں۔ تو دیکھیں مصنف نے 5 مثالوں کو بیان فرما کر 6 اقسام کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور یہ بھی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ فعل جو ہے فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا، اسم ثلاثی رباعی خماسی تینوں ہوتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر مصنف نے 7 اقسام کو بھی، جو صحیح سے لے کر مضاعف تک، یہاں تک 7 اقسام کو بھی بیان فرما دیا، اور مثالوں کے ذریعے مصنف نے 6 اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ تو مثال ہو گئی۔ اب مثال صحیح کیسے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ ضربہ یہ آپ صیغہ لے لیں، اب جو تعریف ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تعریف کیا صحیح کی؟ کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہوں۔ اب آپ ضربہ میں تلاش کریں، ضربہ میں آپ تلاش کریں جو کہ حروف اصلی ہیں، ان میں آپ تلاش کریں کہ کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، اور حمزہ بھی نہیں ہے،
اور 2 حرف اس میں ایک طرح کے بھی نہیں ہیں، تو لہذا یہ کلمہ صحیح ہے۔ بعثرا میں آپ تلاش کریں تو یہاں پر بھی کوئی حرف علت ہے ہی نہیں، کیونکہ حرف علت واو الف یا ہے نا، بعثرا ہے، واو کو چھوڑ دے، واو تو اور کا معنی کے لیے خالی، بعثرا میں حرف علت بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، اور 2 حرف ایک طرح کے بھی نہیں ہے، لہذا صحیح ہے۔ اسی طرح رجل کو لے لیں، جعفر کو لے لیں، سفر جل کو لے لیں، تو ان تمام میں نہ کوئی حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حرف ایک طرح کے ہیں، لہذا یہ کلمہ کیا، یہ تمام کلمے کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ تو یہ صحیح کی تعریف کی وضاحت بھی ہو گئی، حروف اصلی کی بھی وضاحت ہوئی، حروف علت کی بھی وضاحت ہوئی، 6 اقسام کی بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد صحیح کے بعد محموز کو مصنف نے بیان فرمایا۔ محموز کا لغوی معنی ہے حمزہ دیا ہوا، محموز جس کو حمزہ دے دیا جائے، تو آپ لغوی معنی سے ہی جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں حمزہ ہوگا، محموز جس کو حمزہ دے دیا جائے۔ اصطلاحی تعریف محموز کی گئی کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ جیسے مثال جو ہے سأل، رأس، امر، تو دیکھیں امر میں حروف اصلی 3 ہے، تو لہذا حروف اصلیہ میں سے حمزہ ہے، آ حمزہ ہے، لہذا یہ محموز ہے۔ سأل حروف اصلیہ میں سے آ حمزہ ہے، یہ محموز ہے۔ رأس حمزہ ہے، یہ بھی بیچ میں حمزہ ہے، یہ بھی محموز ہے۔ تو یہ محموز کی تعریف ہوئی کہ محموز اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ اس کی کل 3 قسمیں ہوتی ہے، محموز فا، محموز عین اور محموز لام۔ محموز فا کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو، اور محموز عین کہتے ہیں کہ عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو، اور محموز لام کہتے ہیں کہ لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو، لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو۔ جیسے کہ امارا، تو امارا میں حمزہ کدھر ہے؟ فا کلمے کی جگہ ہے، لہذا یہ محموز تو ہے لیکن محموز فا ہے، محموز عین نہیں۔ سأل، سأل میں حمزہ ہے، کہاں پر؟ عین کلمے کی جگہ، لہذا یہ محموز عین ہے، محموز فا نہیں۔ اور اسی طرح قرأ، قرأ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کہاں ہے؟ لام کلمے کی جگہ، تو لہذا یہ محموز لام ہے، محموز فا، محموز عین نہیں، کیونکہ یہاں پر جو حمزہ ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے۔ تو محموز کی 3 قسمیں، اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہے تو محموز فا، اگر حمزہ عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز عین، اگر حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز لام۔ یہ محموز کی تعریف کرنے کے بعد محموز کی 3 قسمیں مصنف نے بیان فرما دی۔ اب آئیے میں آپ کو مکمل طور پر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ 2 جنسوں کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ان 2 جنسوں کا جو مصنف نے اپنی طور پر جو بیان فرمایا اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اما صحیح آباشد، رہا صحیح وہ ہوگا کہ حرف از حروف اصلی و حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح و از یک جنس نباشد، کہ حرف کوئی حرف از حروف اصلی و اس کے حروف اصلیہ میں سے، اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح و از یک جنس نباشد،
حرف علت اور حمزہ اور دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہو، کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت اور حمزہ اور دو حرف صحیح ایک جنس کے نہ ہو۔ جیسے ضرب اس نے مارا، بعثر اس نے ابھارا، رجل ایک مرد، جعفر چھوٹی نہر بڑی نہر کو بولتے ہیں، سفرجل یہ سیب کے مشابہ ایک پھل ہوتا ہے۔ محموز باشد محموز وہ ہوگا کہ حرف از حروف اصلی و حمزہ باشد کہ اس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، برسہ نو است اور وہ تین قسم پر ہے، نوع کا معنی قسم، برسہ قسم است اور وہ تین قسم پر ہیں، محموز فا بتا دیا میں نے کہ جس کے فا کلمے کی جگہ حرف وہ حمزہ ہو، جیسے چوں کا معنی جیسے، امر تو امرا میں حمزہ کہاں ہے؟ فا کلمے کی جگہ، امر اشارہ اس سے ادھر کیا ہے کہ محموز جو ہوگا وہ محموز فعل بھی ہوتا ہے اور محموز اسم بھی ہوگا۔ امرا سے اشارہ کیا فعل کی طرف اور امرن سے اشارہ کیا اسم کی طرف، امرن۔ محموز عین چوں، سأل رأس محموز عین جس کے عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو، لہذا سألہ میں عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے، رأسن سے اشارہ کیا اسم کی طرف، لہذا یہاں پر اسم میں رأسن اسم میں عین کلمے کی جگہ حمزہ ہے۔ محموز لام کہ جس کے لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو، چوں جیسے قرأ اس نے پڑھا، کلعن بولتے ہیں گھاس کو، کس کو؟ گھاس کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے، قرأ سے اشارہ کیا فعل کی طرف اور کلعن سے اشارہ کیا اسم کی طرف، کہ محموز جو ہوگا وہ اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو جنسیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، جو ہیں یاد رکھیں۔ اور آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ چوتھی ویڈیو میں، چوتھے سبق میں معطل اور مضاعف کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی جائے گی۔